دور والے کو نہیں ملتا، اگر بیٹا موجود ہو پوتے کو نہیں ملتا، اگر باپ موجود ہو دادے کو نہیں ملتا۔ اس لحاظ سے چونکہ یہاں بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی اور پوتی، بیٹی اور بہن یہ دونوں قریب کے رشتے ہیں، لیکن بیٹی کے مقابلے میں پوتی بہت دور ہے، لہذا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ جاؤ جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھی جائیداد بیٹی کو دے دو، آدھی جائیداد بہن کو دے دو۔ یہ جواب دے دیا کس نے؟ یہ فتویٰ کس نے دے دیا؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب وہ شخص یہ جواب لے کر جا رہا تھا، پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ گھر نہ جانا، بلکہ ایک اور شخص کا تجھے نام بتاتا ہوں، اِعْتِ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہوئے ان سے بھی یہ سوال کر لینا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جواب تو بتا دیے ہے، لیکن جواب میں نے قرآن کریم کی کوئی نص صریح پیش نہیں کی، حدیث سے کوئی نص صریح پیش نہیں کی، لہذا اس جواب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا، اگر غلطی ہے تو وہ اصلاح فرما دیں گے۔ وہ شخص سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے۔ حضرات یہاں رک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد دوسرے صحابی کے پاس جا سکتے ہیں، امام سے مسئلہ پوچھنے کے بعد دوسرے امام کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کسی صحابی کے پاس جا سکتے ہو، کسی تابعی کے پاس جا سکتے ہو، کسی محدث کے پاس جا سکتے ہو، کسی فقیہ کے پاس جا سکتے ہو؟ یہی فرق ہے نبی کا اور امتی کا۔ نبی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کسی اور امتی کے پاس نہیں جا سکتے، اگر جاؤ گے دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ حدیث کی آ جانے کے بعد کسی اور کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر امتی سے تم نے کوئی سوال کیا ہے، جواب لیا ہے، اس جواب کے بعد کسی اور امتی کے پاس جا سکتے ہو۔ ایک صحابی سے جواب لینے کے بعد دوسرے صحابی کے پاس جا سکتے ہو، ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس جا سکتے ہو، ایک حاکم کے بعد دوسرے حاکم کے پاس جا سکتے ہو، ایک مفتی کے بعد دوسرے مفتی کے پاس جا سکتے ہو۔ ہاں اگر نہیں جا سکتے تو کائنات کے امام سے فتویٰ پوچھنے کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو آج واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق کہاں ہے؟ اس فرق کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے کہ نہیں؟ اِعْتِ ابن مسعود، اے بھائی گھر نہیں جانا، سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا ہے۔ وہ شخص سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوری کہانی سناتا ہے کہ اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے جس میں پوتی کو محروم کر دیا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا ہے کہ عبداللہ کے پاس جاؤ، میں آپ سے تصدیق کروانے کے لیے آیا ہوں یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی تمہارے اس سوال کا جواب میں وہ دوں گا جو اس سوال کا جواب محمد الرسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل یہی سوال نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، اس مجلس کے اندر میں بیٹھا تھا، یہی سوال ایک شخص نے کیا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی پوتی ہے، اس کی بہن ہے، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ پوتی کو 6واں حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی، اور باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ بہن کو ملیں گے۔ جائیداد کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 6واں حصہ پوتی کو ملے گا اور 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، اس لیے کہ اس کو آدھی جائیداد ملنی ہے، اور باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ بہن کو ملیں گے۔ یہ فیصلہ دیا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص جواب لے کر جا رہا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنیے جو جواب تمہیں ابو موسیٰ الاشعری نے دیا تھا، اگر میں بھی تجھے وہی جواب دوں تو میرے جہنم میں جانے کے لیے، میری گمراہی کے لیے، میری بربادی کے لیے یہی جواب کافی ہو جائے گا۔ حضرات
تھوڑا سا غور کریں، سنجیدگی میں میری بات پر توجہ فرمائیں کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو موسیٰ الاشعری نے جو تمہیں جواب دیے ہے، جو تمہیں فتویٰ دیے ہے، ان کی بربادی کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی گمراہی کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ نہیں نہیں، ابو موسیٰ الاشعری کے بارے نہیں فرمایا، اپنے بارے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہی جواب دیتا جو ابو موسیٰ الاشعری نے دیا ہے، میری بربادی کے لیے، گمراہی کے لیے یہی جواب کافی ہوتا۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے او بھائی، ابو موسیٰ الاشعری نے اپنے دماغ سے، اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے اس وقت جواب دیا جب ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں تھی، لیکن جب تو میرے پاس آیا، میرے پاس اللہ کے پیغمبر کی حدیث موجود تھی، اس حدیث کے ہوتے ہوئے اگر میں بھی رائے کو استعمال کرتا، اپنے دماغ کو استعمال کرتا، اپنے قیاس کو استعمال کرتا، میں برباد ہو جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ عبداللہ بتانا چاہتے ہیں کہ رائے اس وقت استعمال ہوگی، قیاس سے فتویٰ اس وقت دیا جائے گا جب قرآن کی آیت نہیں ہوگی، حدیث نہیں ہوگی۔ جب حدیث آ جائے گی، حدیث کے ہوتے ہوئے جو اپنے دماغ سے، اپنی رائے سے یا کسی کے قول سے فتویٰ دیتا ہے وہ جہنمی ہے، نہ ان کی نمازیں قبول ہے، نہ ان کے روزے قبول ہے۔ آپ غور کریں، یہ دین اسلام کتنا حساس دین ہے۔ اس دین کی غیرت پر تھوڑا سا توجہ کریں کہ یہ ذرے کے برابر لچک کو برداشت نہیں کرتا۔ دین اسلام رائی کے دانے کے برابر جھول کو برداشت نہیں کرتا۔ جھول کیسی، لچک کیسی، مصلحت کیسی، آئیے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ تابعی نہیں، وہ صحابی ہے۔ غور کریں، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون ہیں؟ علم کے سمندر ہیں، دنیاوی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، دنیاوی اعتبار سے قریشی ہیں، دنیاوی اعتبار سے مکی ہیں، دینی اعتبار سے صحابی رسول ہیں، دینی اعتبار سے اللہ کے پیغمبر کے دوسرے خلیفہ ہیں، دینی اعتبار سے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علم عمر۔ اور لوگوں، یہ عبداللہ بن مسعود نے کب فرمایا تھا؟ جب امیر عمر فوت ہو گئے، شہادت کے بعد انہیں دفنایا گیا، دفنانے کے بعد قبر کے قریب کھڑے ہو کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، آج تمہیں پتا ہے کس شخص کو ہم نے دفنایا ہے؟ آج ایک ایسے شخص کو دفنا دیا گیا، اگر پوری دنیا کے علماء کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھ دیا جائے، لرجح علم عمر، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں خطاب کے بیٹے کے علم کو رکھا گیا ہے۔ جن کی علمیت کو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے بھی بیان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تھا۔ اور حضرات، یہ بات آپ جانتے ہیں، ہم کائنات کے اندر کسی کے خواب کو بطور دلیل کے، بطور حجت کے پیش نہیں کر سکتے، نہ کسی صحابی کے خواب کو، نہ کسی تابعی کے خواب کو، نہ کسی امام کے خواب کو، نہ کسی بزرگ کے خواب کو، فلاں نے یہ دیکھا، فلاں نے یہ دیکھا۔ نہیں نہیں، دین اسلام میں کسی کا خواب بطور دلیل کے، بغیر تصدیق کے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر کسی کا خواب بھی دین ہے، دلیل ہے، وہ صرف ایک ہستی کا خواب ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر جو خواب میں دیکھیں وہ بھی دین، جو جاگتے ہوئے بتائیں وہ بھی دین، جو کچھ فرما دیں وہ سب کچھ دین ہی دین ہے۔ لیکن کون؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے عمر، رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے کچھ اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے فلاں کو دیکھا، انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی۔
لیکن قمیض اتنی چھوٹی تھی کہ سینے تک آ چکی تھی. ایک اور کو دیکھا ان کی قمیض